حضرت شیخ ہمارے ساتھ اس موقع پہ موجود ہیں. ہم حضرت شیخ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بچوں کی اس موقع پر اور ان کی حوصلہ افزائی کریں. حضرت شیخ اجازت ہے آپ. جزاکم اللہ خیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین عدد خلقہ وزنات عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ. عزیزان گرامی اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بہت خوش ہوں آج آپ سب سے بات کر کے، اور میری بھی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع ایک مرتبہ پھر دیا ہے کہ تحفظ ختم نبوت کے مقصد کی خاطر ہم جمع ہوئے ہیں اور مجھے اس پہ بات کرنے کا موقع ملا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی خدمت اور براہ راست دین کی اور ان کی ذات کے حوالے سے جو محنت ہے، اس کی بہت برکات دنیا میں بھی ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہوں. ہمارے آج کے پروگرام کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ بچوں کے ساتھ ہے اور دوسرا حصہ جو وہ پھر اس کے بعد ان کے والدین کے ساتھ. پھر اب بچوں کو چھٹی مل جائے گی انشاءاللہ جلدی. اس لیے میرا پہلا مخاطب جو ہے وہ آپ ہیں، بچے ہیں. بات یہ ہے بچوں کے ختم نبوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جو آپ نے اب تک پڑھا ہے، آپ کو پڑھایا گیا ہے، آپ ننھے محافظ بنے ہیں. اس موقع پہ آپ کو میری طرف سے بھی بہت بہت مبارک ہو. بہت ہی زبردست پروگرام کا آپ حصہ بنے ہیں اور آپ کے اساتذہ کو بھی میری طرف سے بہت بہت مبارک. بہت یونیک، بہت منفرد یہ ایک آئیڈیا، اور مجھے بہت اچھا لگا کہ اتنی اہم بات، دین کی اتنی اہم بات آپ کو اتنی چھوٹی ایج میں مجھے بتایا ابھی مجھے آپ کے استانیوں نے کہ آپ کتنی جلدی آپ نے چیزیں سیکھی ہیں اور کتنی جلدی آپ نے چیزیں جو ہیں وہ یہ ساری جان لی ہیں. میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، بچوں کی بات کر رہا ہوں. آپ نے جس چھوٹی سی عمر میں اتنی زیادہ آپ کے پاس معلومات آ گئی ہیں اس اتنے امپورٹنٹ بات کے بارے میں، اتنا اہم موضوع، اتنا امپورٹنٹ ٹاپک جس کے بارے میں اب اتنی آپ نے ماشاءاللہ چیزیں سیکھ لی ہیں ان پچھلے 2 مہینوں میں کہ آپ کو پتہ ہے جب میں آپ کی ایج میں تھا، جب میں آپ جس طرح آپ کے ایج گروپ مجھے بتایا گیا کہ 5-6 سے لے کے تو 10-11 سال تک ماشاءاللہ چھوٹی سی ایج. جب میں 11 سال کا تھا تو مجھے اتنی باتیں نہیں پتا تھی. اتنی باتیں آپ نے ماشاءاللہ آپ کو ٹیچرز نے، آپ کی استاذ نے، آپ کی استانی نے آپ کو پڑھا دی. مجھے بڑی خوشی ہوئی اس میں اور بڑا ہی مزہ ہے. اتنی زبردست چیزیں آپ کو پڑھائی گئی ہیں اور اتنی زبردست چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہیں کہ میں اب دیکھتا ہوں کہ آپ تو واقعی زبردست قسم کے ختم نبوت کے، دین اسلام کے محافظ بن گئے ہیں. یعنی کہ یہ ساری نالج، یہ ساری انفارمیشن، یہ ساری معلومات، اتنی معلومات ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ نے اب سیکھا ہے، اب آپ اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے کزنز کو بھی بتائیں اس کورس کے بارے میں.
خود بھی ان کو بتائیں. اب تو آپ نے سیکھ لیا ہے نا، اور آپ نے سیکھ لیا ہے اور آپ خود بھی سمجھا سکتے ہیں اور خود بھی بتا سکتے ہیں لوگوں کو جو چیزیں بھی آپ کو بتائی گئی ہیں. اور میں یہ بھی آپ کو کچھ باتیں بتا دوں کہ یہ جو لوگ چھوٹی ایج میں، آپ کی ایج میں اتنا زبردست علم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ تو پھر بہت زیادہ اور بہت دور تک انشاءاللہ جا سکتے. اتنی اسٹرانگ آپ کے دماغ کے جو اندر سمجھے کہ میں ایسے سمجھاؤں، جیسے باڈی کے اندر مسلز ہوتے ہیں جس سے آپ کی طاقت اور جان پاور ہوتی ہے، اس طرح ذہن کے بھی طاقت اور جان ہوتی ہے. اور اس میں جتنا علم ایک شخص حاصل کرتا ہے اتنا زیادہ اس کے ذہن کے، اس کے برین کے، اس کے مائنڈ کے مسلز بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر جتنے مسلز ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے اتنی ہی طاقت، اتنی ہی پاور انسان میں ہوتی ہے. جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس کے یہ برین کے مسلز بنتے رہتے ہیں اور مضبوط اور اسٹرانگ انسان بنتا ہے. مجھے آج بڑی خوشی ہے کہ میں اسٹرانگ ذہنوں کے اور اسٹرانگ ایمان کے لوگوں سے اور مضبوط اور قوی جذبات اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں سے بات کروں. یہ زوم ایک بڑی سہولت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ آپ اتنے دور بھی ہوں، میں بھی دور بیٹھا ہوں، اور پتری اور دنیا میں کہاں کہاں سے لوگ اور بچے بچیاں بیٹھے ہیں اور ہم سب بات کر. یہ اتنی اچھی چیز ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس کو اور دیگر چیزوں کو ہم مزید دین کے لیے استعمال کریں. میں تو یہ چاہتا ہوں آپ کے ساتھ بیٹھ کے زوم پہ ہی صحیح، جب تک یہ انشاءاللہ یہ کووڈ ختم ہو جائے گا تو اس سے پہلے پہلے ہم اور آپ ایک آمنے سامنے بھی بیٹھ کے ایک سیشن کریں، ایک سوال جواب کا سیشن کریں، ہم باتیں کریں اس میں بیٹھ کے، میں آپ کی باتیں بھی سنوں. آج تو میں صرف اپنی سنا رہا ہوں. میری اصل تو خواہش تھی کہ میں آپ لوگوں سے سنوں. آپ لوگ اس ماشاءاللہ عمر میں اور اتنی آپ نے زیادہ زبردست محنت کی ہے کہ مجھے اپنے بچپن کی یاد آتی ہے کہ ہمیں جو اتنی تو چیزیں، نہ زوم تھا، آپ کو پتہ ہے اس وقت نہ یہ کمپیوٹر تھے اور نہ وہ فون تھے، اتنے زیادہ فون ہوا کرتے تھے اور اتنا رابطہ نہیں ہو سکتا تھا دنیا بھر میں. پتہ نہیں آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہے کہ نہیں، آپ کو تو پتہ شاید نہیں ہوگا. لکھتے تھے اور کاغذ کے اوپر خط لکھ کے اس کو پوسٹ کرتے تھے، وہ ڈاکیہ لے کے جاتا تھا. اور اگر میں نے لاہور سے کراچی خط بھیجنا ہے، کوئی پیغام بھیجنا ہے تو 4-5 دن اس میں کم سے کم لگ جائے گا. اور اگر میں نے ملک سے باہر بھیجنا، جس طرح نارتھ امریکہ میں بھی کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہاں پر بھی ایک مہینے کے بعد خط جاتا تھا، پھر وہ پڑھتے تھے. اور اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ذہن میں طاقت اور یہ سمجھ اور یہ نالج دیا ہے کہ اب ہم ایسے باتیں کر رہے ہیں آمنے سامنے جیسے کہ ہم ایک کمرے میں بیٹھے. آپ لوگ جب اور بڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ تو یہ ٹیکنالوجی جو آپ آج دیکھ رہے ہیں، یہ زوم اور یہ فون، یہ اور بھی زیادہ بڑھ چکی ہوں گی. تو ضرور یاد رکھنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور باقی تعلیمات یہ سب پہنچانے کا، لوگوں کو بتانے کا جتنا آپ کو موقع ملے، جب آپ کو چانس ملے تو آپ نے ضرور پہنچانا ہے. ضرور لوگوں کو بتائیے کہ آپ
کیسے مسلمان ہیں؟ ہم مسلمان ہیں اس لیے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہے نا، اور اللہ کے سوا کسی اور پہ ہمیں ایمان نہیں ہے، کسی کو خدا، کسی کو الہ، کسی کو نہیں مانتے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہمیں ایک زبردست اور اپنی بہترین مخلوق، سب سے بہترین مخلوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، اور اس طرح کی تعلیم وہ بھیج کے گئے کہ آج تک ہمارے پاس سارا ایک ایک بات کا ریکارڈ موجود ہے۔ اس ریکارڈ کو آپ نے پڑھنا شروع تو کر دیا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اب آپ اس ریکارڈ کو سنبھالیں گے، اب آگے چل کے آپ اس ریکارڈ کے ماننے والے ہوں گے، آگے چلیں گے اس دنیا کی زندگی میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کام لے لے تو آپ وہ انسان بڑے ہو کے بنیں گے، وہ بڑے انسان، وہ بڑے اچھے مسلمان، وہ اچھے مومن جن کو لوگ دیکھیں گے اور لوگ ان سے پوچھیں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھو اللہ نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں کتنی بڑی نعمت دی، اور کتنی بڑی نعمت جو آج ہے کہ ان کی علم، ان کی معلومات ہمیں مل رہی ہے، جو اب آپ معمولی بچے نہیں رہ گئے۔ 2 مہینے پہلے جب آپ نے کورس شروع کیا تھا تب اور بات تھی ہے، اب جو آپ نے کورس پڑھ لیا ہے ماشاءاللہ، اب آپ کچھ اور اسپیشل لوگ بن گئے ہیں بیٹے۔ اب بچوں اسپیشل لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو اسپیشل کام کرتے ہوتے ہیں، اور اچھا کام کرنا، اب اور بھی اچھی پڑھائی کرنا، اب اور بھی زیادہ اچھی طرح سے ماں باپ کی بات ماننا، اب اپنے پوری فیملی میں، اپنے دوستوں میں، اپنے گھر میں سب لوگوں کو اچھی بات بتانا۔ سب سے اچھے بچے ہو گئے ہو، سب سے اچھے بچے بن کے دکھانا۔ میں انشاءاللہ آپ کوشش کروں گا کہ آپ سے ملتا رہوں اور آپ سے بات کرتا رہوں، اور آپ لوگوں کا آپ رابطہ کریں، میں انشاءاللہ اس میں ضرور حصہ لوں گا، حاضر ہوں گا، اور پھر بہت سی باتیں کریں گے۔ آپ ہمارے پیارے پیارے اور ننھے منھے نہیں، بڑے بڑے ختم نبوت کے محافظ ہیں، کیونکہ اب ختم نبوت اور اسلام کا پیغام، دین کا پیغام اب بچوں آپ نے لینا ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو سکھا دیا، اب آپ کا کام ہے اس کو کرنا، اس پہ عمل کرنا، اس کو سیکھنا، اور پھر آگے بھی ایک دن آئے گا بہت سالوں کے بعد انشاءاللہ، وہ دن بھی آئے گا کہ آپ پھر یہ کورس کہیں پڑھا رہے ہوں گے، اور آپ بھی لوگوں سے بات کر رہے ہوں گے، جیسے آج میں آپ سے بات بچوں سے کر رہا ہوں اسی طرح آپ بھی انشاءاللہ کریں گے۔ اچھے بچے ہو سارے تو یہاں آئے ہو، اب اچھے بچوں والے کام کرو، خوب پڑھائی کرو، خوب کھیلو کودو، خوب مزے کرو، اچھی چیزیں کھانے کی کھایا کرو ہے۔ دیکھو آپ ہو تو ابھی عمر میں چھوٹے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جتنی چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں، اب آپ کو ایسی بات بھی بتا سکتا ہوں میں جو آپ کو سمجھ بھی آئے گی، اور آپ انشاءاللہ اس پہ عمل بھی کر سکیں گے۔ اس لیے، اور یہ لاسٹ بات ہے، ٹھیک ہے نا، پھر چھٹی ہے، پھر آپ بے شک جائیے، کھیلیں کودیں مزے کریں۔ یاد رکھنا کہ ہمارے لیے، ہم انسان ہیں، ہم جو کچھ کھائیں گے، جو کچھ اپنے منہ میں ڈالیں گے، اسی طرح کا ہمارا جسم بنے، ہے نا۔ اگر آپ اچھی چیزیں کھائیں گے، اگر آپ طاقتور چیزیں کھائیں گے، اگر آپ نیوٹریشس چیزیں کھائیں گے جس میں بہت سی پاور ہوتی ہے، جس میں بہت سی وائٹامنز ہوتی ہیں، جس میں بہت سی انرجی ہوتی ہے، تو آپ اسٹرانگ بنیں گے، ہے نا۔
ہاں، اور ہمارا جو برین ہے، ہمارا جو دماغ ہے، ہمارا جو مائنڈ ہے، اس میں بھی ہم چیزیں ڈالتے ہیں نا. ہم جو پڑھتے ہیں، جو ریڈنگ کرتے ہیں، جو ہمارے کان میں جاتا ہے، جو ہمارے آنکھوں سے اندر جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، اس سے ہماری روح اسٹرانگ ہوتی ہے. جیسی اچھی چیزیں کھانے سے ہماری جسم، ہماری باڈی مضبوط ہوتی ہے، ویسے اچھی چیزیں پڑھنے سے، اچھی باتیں سننے سے اور کرنے سے ہماری روح، ہمارا برین، ہماری اسپرٹ اسٹرانگ ہوتی، ہمارا ایمان اسٹرانگ ہوتا. تو ہمیشہ کھانے میں اور دماغ میں، ہر پیٹ میں بھی اور دماغ میں بھی اچھی اچھی چیزیں ڈالو، تاکہ باڈی بھی اسٹرانگ ہو، دل بھی اسٹرانگ ہو، ایمان بھی اسٹرانگ ہو اور برین بھی اسٹرانگ. اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. جاتے جاتے آپ کو میں ایک اور چلیں چھوٹا سا تحفہ دیتا ہوں. اس دنیا میں، اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ پیار ہمارے اوپر نچھاور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سکھا گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کرتے. ہمیشہ اللہ سے یاد رکھنا کہ اس سے پیار کرنا. ہم اس سے پیار کرتے ہیں اور وہ ہم سے پیار کرتے ہیں. وہ جو بھی کرتا ہے وہ پیار میں ہمارے فائدے کے لیے کرتا ہے. اس کو زور سے یاد رکھ لو، پکڑ لو زور سے. اللہ تعالیٰ وہ قبول کرے. اور آپ نے جو ایفرٹ کی ہے، آپ نے جو محنت کی ہے، آپ نے جو پڑھا ہے، اس کو آپ کے دلوں میں اتار دے. آپ پکے اور نہ ہو جائیں محافظ ختم نبوت کے. اور آج ننھے ہیں، کل بڑے ہوں گے انشاءاللہ. اتنی ہی باتیں کرنی تھی، تھوڑی سی باتیں اب آپ کے امی ابو سے کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کی چھٹی ہے، پھر آپ جاؤ، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ بچوں. بے شک ختم نبوت زندہ آباد، ختم نبوت زندہ آباد. آڈیٹر جو ہیں ان سے میں کہوں گا کہ جب والدین رہ جائیں تو مجھے بتا دیں. ہمارا دوسرا حصہ شروع ہونے والا ہے کہ بچوں کی چھٹی ہو جائے گی اور بڑوں کو چھٹی نہیں ملے گی. ابھی بڑوں کو چھٹی تھوڑی دیر بعد ملے گی ابھی انشاءاللہ. مجھے پیغام دے دیا گیا ہے کہ والدین سے بات شروع کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو میں والدین کو بھی اور مبارکباد دوں گا. اور واقعتاً جو میں نے گفتگو بچوں سے کی ہے وہ دل و جان سے کی ہے کہ واقعتاً اس عمر میں مجھے تو اتنی باتیں نہیں پڑھائی گئی تھی، بتائی گئی تھی. اتنے بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ جو محنت کی ہے ان کی ٹیچرز نے، ان کی استانیوں نے، وہ بہت زیادہ متاثر کیا ہے مجھے اس میں کہ کیسے پڑھایا ہوگا اتنے مشکل تصورات کو، کانسیپٹس کو. مجھے اگر آپ کے تو شاید میں نہ پاس ہوں. تو بہت ہی محبت سے اور بہت ہی محنت سے اور بہت ہی پیار سے اور بہت ہی جستجو کر کے یہ نصاب تیار کیا گیا اور بچوں کو پڑھایا گیا دن رات، اور کسی قسم کی مجبوری اور کوئی دیکھی نہیں گئی. اور وہ بہت، ان کا تو اجر اللہ کے پاس ہے. مجھے پتا ہے کہ وہ تو ان کی جو میں کیا تعریف کروں، میں بس دل سے دعا گو ہوں ان کے لیے، اور پر امید ہوں کہ ان کی یہ کاوش دنیا میں بھی حق جاریہ رہے گی اور آخرت میں بھی. میری دعا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے حوض کوثر پہ، تو پھر یہ کورس بھی ان کو تھوڑا سا ڈسکس کر کے آپ بتائیں. مجھے یہ کہا گیا تھا کہ تربیت اولاد ختم نبوت کے حوالے سے میں کچھ چیزیں عرض کر. میں تربیت اولاد و ختم نبوت کے حوالے سے آپ لوگ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں تو اس کورس کا حصہ بنے.
تو میں نے کیا بتانا ہے. لیکن میں ایک دو باتیں چلیں اب اپنے تجربے سے تھوڑی سی اور تھوڑا سا مطالعہ زندگی میں جو کیا ہے اس کا میں آپ کو بتا دوں. دیکھیے ہمارے بچوں کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کو سمجھیں. ہمارے میں ایک سوال مجھے آیا تھا کہ جی غصہ بہت آ جائے بچوں پہ تو کیا کریں. تو ہمارا بچوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بنیادی طور پہ ان کی محتاجی کا زیادہ ہوتا ہے. اس کو غور سے بات کو سمجھ لیجئے گا. ان کے ساتھ ہمارا تعلق محتاجی جیسا ہوتا ہے. بچہ انسان کا بچہ بہت کمزور ہوتا ہے اور بڑا عرصے تک کمزور ہی رہتا ہے سالہ سال تک کہ وہ کسی کا محتاج ہوتا ہے کہ اس کو کھلائے اور اس کو پلائے اور اس کو پڑھائے اس کو دنیا سکھائے اور بڑی دیر لگتی ہے. جی یہ انسانوں کا مسئلہ بیچاروں کا. جانداروں کو تو بچے پیدا ہوتے ہیں چند دنوں میں بھاگ کے خود ہی شکار خود ہی کھانا خود ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارا تو بچہ محتاج ایک عرصہ رہتا ہے اور اس سے ایک قدرتی محبت بھی ہماری ہوتی ہے اور اس کی بھی ہوتی ہے. اور میں بچے سوال لوں گا ابھی تھوڑی دیر میں یہ بات تھوڑی سی کر لوں پھر میں آپ کے سوال بیٹھے لوں گا. جتنا آپ چاہیں گے اتنے سوال لوں انشاءاللہ. تو ہمارا تعلق محتاجی تو ہے ہمارے پر. ہمارا تو بیچارہ ڈپینڈ ہمارے پہ کرتا ہے نا ہر چیز کے لیے بچہ اور بچی. اور محبت بھی ہماری جو قدرتی ہوتی ہے ان کے ساتھ. اور میں اصل چیز یہ ہے کہ محبت کا لیکن جو رشتہ ہوتا ہے وہ کافی نہیں ہوتا. ہاں اس محبت کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک جذباتی تعلق سے بڑھ کر ایک عملی تعلق میں تبدیل ہونا ہوتا ہے اس کو. اور پھر اس عملی تعلق میں سے ذہنی ہم آہنگی میں تبدیل ہونا ہوتا. دیکھیں نا آپ کے ساتھ چھوٹا سا بچہ لڑ نہیں سکتا بیچارہ. ضد وغیرہ تو کر سکتا ہے لڑ تو نہیں سکتا. تو وہ بچہ جو ہوتا ہے جب جوں جوں بڑا ہوتا ہے آپ اس کو جس طرح سے تعلق بنائے جیسے کہ اس کو کچھ سکھانا سمجھانا ہے. جیسے دوستوں یاروں کو سمجھاتے ہیں نا اس میں آپ کو اس کا فارمولا دے دیتا ہوں کہ اس کو یوں سمجھائے اپنے بچے کو جیسے کہ کسی نو مسلم کو سمجھایا جاتا. یہ فارمولا یاد کر لیں. جیسے ایک نو مسلم کوئی اگر کوئی بات بتانی ہو تو ہم بڑا طریقے سے اور تمیز سے اور بڑے آرام سے کہ بھئی کہیں یہ نیا نیا مسلمان ہے کہیں یہ متنفر نہ ہو جائے دین سے. اتنا مشکل حکم شریعت اگر ایک دم سے اس کو بتا دی تو اسی طریقے سے بچوں کے ساتھ بھی سلوک کریں. اور اس میں نے دیکھا ہے کہ خاص طور پہ جو دینی ماحول کے گھر ہوتے ہیں اس میں ماں باپ آ جاتے کہ جی یہ تو تم کو پتا ہونا چاہیے تھا تمہارے سامنے تمہارا باپ 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہے تمہارا فلانا 30 سال سے پڑھ رہا ہے فلانا کر. وہ بھائی ایسے نہیں کرو. اس کو محبت سے ہی سمجھاؤ. اس کے سوالات ہونے چاہیے. سوالات کرنے کا حق دو اس کو. اور آج کل کے بچے جب ہم یہ مانتے ہیں کہ پچھلے بچوں سے اور ہمارے سے بہت ذہین ہے بہت چھوٹی عمر میں تو اگر ہم ان بچوں سے کوئی مثبت کام نہ لے سکے ان کی ذہانت کو ہم نے ضائع کر دیا اور ان کی ذہانت کسی اور کام میں لگ گئی تو قصور بچے کا تو نہ ہوا نا. بچوں کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں نو مسلم اگر کوئی بات کر بھی دے نا الٹی سیدھی یا کوئی عمل بھی کرتے تو اس کو ہم پیچھے نہیں پڑ جاتے کہ وہ تم نے یہ کر دیا تم پتا نہیں ہے سر. نہ ہم اس سے صبر اور حلم سے ہی پیش آتے. بچوں سے بھی حلم سے پیش آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قریش کی عورتیں مجھے بہت پسند ہیں. 2 صفات بتائیں. اللہ ہماری ماؤں کو سب بچیوں کو صفت دے دے. اور ایک یہ کہ انہیں حلم ہوتا ہے اور دوسرا بچوں کا بہت خیال رکھتے ہیں. مائیں مجھے پتا ہے ساری خیال رکھتی ہیں لیکن خیال رکھنا میں نے کہا نا کہ صرف چومنا چاٹنے سے مراد نہیں ہے بلکہ ان کو سمجھنے سے ہے.
ان کو سمجھانے سے ہے. اگر ان سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو وہ بچے ہی ہیں نا، بڑے تو نہیں، بڑوں سے نہیں ہوتی، آپ سے نہیں ہوتی. اگر رب العالمین ذرا ذرا ہر بات پہ پکڑ کرنا شروع نہیں کرتا نا، تو اسی طرح سے رب البیت اس گھر کے بڑے اور اس گھر کی بڑی کو بھی چاہیے کہ وہ حلم سے اور صبر سے پیش آئے. اگر کوئی بچہ ایسا کام کرے جس سے کہ آپ کو تکلیف پہنچے یا بری لگے، تو بجائے اس پہ آگ گولا ہو جانے کے زیادہ اثر ہوگا اگر آپ کچھ اپنے آپ کو دکھی ظاہر کر کہ بھائی ہائے تم نے جو کر دیا، ماما امی بڑی پریشان ہوئی، تم نے کیا کر دیا. وہ زیادہ اثر کرتا ہے بچے پہ. رشتہ پیار کا ہے نا، کوئی آمنے سامنے دشمنی تو نہیں ہے. تو تربیت اولاد ایک مسلسل موضوع ہے. مجھے گفتگو کا جتنا وقت ملا ہے میں اس میں کوشش کر رہا ہوں کہ تیز تیز آپ کے ساتھ بات کروں، تاکہ آپ لوگ جو باتیں جمع کر لیں انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو پھر تفصیلی سوال جواب بھی ہو سکے. رہی بات غصے آنے کی، ایک تو بہت غصہ آتا ہے تو شوگر چیک کروا لیں اپنی، کہیں شوگر تو نہیں ہونے والی آپ کو، اتنا غصے کرنے کی ضرورت نہیں. اگر غصہ آتا ہے تو کبھی انسان نے غصہ آ ہی جاتا ہے، اس کا اظہار کا، اس کے ضبط کا، اس کو برداشت کرنا سیکھیں. غصے کا اظہار ضروری نہیں ہے کہ زبان سے اور ہاتھ سے ہو تو غصہ پاک ہوگا. غصہ آنکھوں سے بھی تھوڑا بہت دکھایا جا سکتا، کچھ نہیں ہوتا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل کا بچہ، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے ایسے ماڈل آ رہے ہیں کمپیوٹرائز بچوں کے، اور جیسے کمپیوٹر کے ماڈلز بار بار ہر مہینے نیا کوئی آ جاتا ہے، بچے بھی بہت سے بہت ذہین اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج رہا ہے. مجھے یہی گمان ہے کہ یہ بہتر سے بہتر کو اللہ کا کام لے سکیں گے. ہاں ہم نہ کروا سکے تو پھر گڑبڑ تو ہمارے سے ہوئی. دوسری چیز میں آپ سے عرض کروں کہ بچوں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آیا کریں، عزت کیا کریں. وہ ایک انسان ہے، اس کی عزت نفس ہوتی ہے. اس عزت نفس کا خیال رکھیں. جو بات آپ پسند نہیں کرتے کہ آپ سے کوئی کہے، چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ بات آپ بچے سے نہ کریں. آج کل تو ویسی ذرا ذرا سی بات پہ جو بچے جو ہے نا، وہ ان کو وہ باتوں کو مائنڈ کرنا شروع ہو گئے. تو عزت کے ساتھ بات کریں. ہاں میں ایک عرصے دراز سے ماؤں سے کہہ رہا ہوں کہ بچوں کے اوپر کوئی لیبل نہ لگایا کرو. بچوں کے اوپر کوئی لیبل نہ لگایا کرو. یہ تو ہے ہی نالائق، یہ تو ہے بے وقوف، یہ تو ہے بدتمیز، یہ تو ہے غیر ذمہ دار. میں آپ کو بتاؤں، جو آپ اس پہ لیبل لگائیں گے ویسا وہ بن جائے گا. کوئی بچے کو کہہ کہ آپ جو بنائیں گے نا کہ یہ تو ہے ہی فلانا، یہ تو ہے ہی ایسا، ماں باپ ہماری کبھی کہہ دیتے ہیں اس طرح سے، ماں باپ کبھی ایسی بات کہہ دیتے ہیں بیچارے. میں آپ کو بتاؤں یہ بڑی خطرناک چیز ہے. بچہ ویسا بن جائے گا. مت کہا کریں تو کہیں تم تو ہو ہی ذمہ دار، تم سے کیا، تم تو ہو ہی پڑے یار، گھر کا خیال رکھتے، تمہیں کیسے بھول گئے کرنا یہ کام؟ تمہارا تو بڑا دماغ ہے، تھوڑا تمہارا پاس برین ہے یار، تم نے کیسے بھول گئے؟ تم کو بھول گئے ہو یہ کام؟ یہ جو ہمارا یہ جو طنز اور تحقیر اور ذلت کے اوپر بچہ پلتا ہے، آپ کا غلط خیال ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ جی اس طرح کرنے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے زمانے میں دو ہی ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں پیرنٹنگ ٹیکنیک سکھا دیں. ہمارے زمانے دو ہوتے تھے، ایک ڈانٹ اور ایک مار. لیکن اس بات سے قطع نظر کہ وہ کتنی اچھی ٹیکنیک تھی یا بری ٹیکنیک تھی، اب نہیں چلتی بھائی. میں اکثر سنایا کرتا ہوں کہ ہمیں تو بڑی مار پڑی، گھر سے بھی، ادارے سے بھی، والدین سے بھی، اسکولوں سے بھی. لیکن وہ ماحول کچھ اور تھا اور وہ دنیا کچھ اور تھی. اب وہ دنیا کچھ اور ہے. پہچانیں اس کو اور اس کے تقاضوں کو سمجھیں.
میں کہا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے کوئی بھی شام کو مسئلہ ہو جائے ہمارے ابا کے ہاتھ میں تو میں مذاکر کہا کرتا ہوں کہ شفا ہوتی تھی. اگر صبح دل نہیں کر رہا پڑھنے جانے کا یا کچھ بھی ہے کہ جی بخار سا ہو رہا ہے ہلکا سا یا کچھ ایسا طبیعت خراب, تو ابا نے ایک جھاپڑ لگانا اور سارا بخار پیٹ درد نکل جایا کرتی تھی. تو میں ہنس سے کہتا ہوں کہ ابا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ تو شفا تھی بھائی, لیکن ہمارے ہاتھوں میں شاید وہ شفا نہیں ہے. تو ایک اور چیز, ہاں پھر میں سوالوں کی طرف چلتا ہوں. بچوں کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر نہ کیا کریں. یہ بہت بری چیز ہے, بہت بری چیز ہے, بہت بری چیز ہے. کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ میں آپ کے بارے میں کسی سے کہوں؟ کیا آپ کو پسند آئے گا کہ آپ کو کہوں کہ تم تو فلانے سے بری ہو, یا فلانی تم سے بہتر ہے, یا فلانا تم سے بہتر باپ ہے, یا فلاں تم سے بہتر بیوی ہے, یا فلاں تم سے بہتر شوہر ہے؟ کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ جو ہے وہ اس طرح آپ سے مخاطب ہو کے بات کرے؟ تو بچوں سے کیوں کرتے ہو بھائی؟ کیا مقصد ہے کرنے کا؟ اس لیے یہ بات ذہن میں بٹھائیے, ایک کمپیریزن کرنا کہ تم سے اچھا تو چھوٹی بہن ہے, تم سے اچھی تو فلانا تمہارا نوکر ہے, اس کا بچہ ہے, اور تم سے اچھا یہ نہ کرے خدا کے واسطے. یہ کینسر سے بھی بری چیز ہے. بچوں کو اس طرح سے نہیں بات کیا, ہر وقت ہی کمپیئر کر. بہت آپ کو بھی میں کہوں گا, آپ کو برا لگے گا, اس کو بھی برا لگتا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے. اور آئیے سوالات کچھ آئے ہیں, ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. میں نے جو گفتگو کی ہے بھائی, امید ہے کہ کچھ فائدہ حاصل کر سکیں گے. کسی نے بتایا کہ ان کا 1.5 سال کا بچے نے کورس کیا ہے, میں اس کی تائید کروں گا. میرے وہ ہمارے ہاں ہمارے استاد جب ایک دفعہ ہم دورہ کر رہے تھے تفسیر قرآن کا, عبد المنصور کی دورہ تھا, تو ان دنوں کی بات ہے, پرانی بات ہے, کافی پرانی بات لگتی ہے اب تو ایک چھوٹا سب سے میرا بیٹا جو ہے وہ بالکل پموڑے میں تھا. تو گھر میں ہی دفتر ہوا کرتا تھا اوپر نیچے, تو اس زمانے میں تو والدہ نے اس کی پموڑے کو اوپر بھجوا دینا, وہ جو کیری کارڈ سا ہوتا ہے, اور اس حلقے قرآن میں اس نے بھی بیٹھنا. وہ چند مہینے کا تھا, کبھی کبھی سو جانا اس نے, کبھی اٹھ جانا, اور کبھی اس نے گود میں اس کو لے لینا استاد جی نے. تو جب ہمیں وہ مکمل ہو گیا اور ہمیں اس کی پڑھانے کی اجازت مل گئی, تو اس کو بھی تبرک ظاہر مل گئی. اور اس کی خاص بات ایک یہ بھی ہے کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ کی ہم تفسیر پڑھ رہے تھے, تو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بچپن میں وہ اپنے ابا کے ساتھ درس قرآن پہ جایا کرتے تھے, اور جب ان کے والد کو اجازت ملی تو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اسی بچپن میں اجازت مل گئی. اور آج وہ بچہ جو ہے ماشاءاللہ وہ ابھی تراویح پڑھ کے آئے اس کے پیچھے ہم. تو اللہ اس سے معاملات ہیں, ان کو اچھا کیا جس نے بھی کیا. غصے کے بارے میں کسی نے پوچھا تھا, غصہ بڑا آتا ہے. اسے غصہ میں آپ سے عرض کروں کہ غصہ بھی بڑی ایک چلاک قسم کی چیز ہے. اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور کسی نے آپ سے غلط قسم کی گاڑی کو سائڈ وغیرہ مار دی, میں مثال یہ کرتا تھا, تو گاڑی واڑی دے دی تو آپ غصے میں آ جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جس نے سائڈ گاڑی کو دی ہے اس کے پاس باپ سے 4 گنا بڑی گاڑی ہے, ساتھ اس کے ساتھ 20 گارڈز ہیں, تو غصہ آپ کا ٹھنڈا ہو جائے گا نا فوراً. جبکہ اگر وہ رکشا سائیکل والا ہے تو بیچارہ اس کے ساتھ جو ہے وہ غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. غصہ آ جاتا ہے, اللہ سے دعا مانگے کہ یہ غصہ جو ہے یہ اللہ آپ کو قابو دے اس کے اوپر. لیکن سب سے بڑھ کر یہ چیز ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بطور والدین کے اس بات کو اگر آپ نے ذہن میں بٹھا لیا کہ غصہ خیر خواہی کے جذبے کو کھا جاتا ہے, اور غصہ رشتوں میں دراڑیں ڈال دیتا ہے, چاہے وہ رشتہ والدین کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. بچوں کے ساتھ وہ رشتہ بھی خراب ہو جاتا ہے جب غصہ اور آپ کے غصے کا ڈر اس میں بیٹھ جاتا ہے.
تو اس لیے غصے پہ قابو کریں. غصے کا اختیار ہی نہیں ہے آپ کو بھائی. آپ کو خیر خواہی، تو خیر خواہی کا جذبہ جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ ڈانٹ غصہ اس کو ایوائڈ جتنا ہو سکتا ہے کریں. اور دعا کریں. رمضان کی راتیں ہیں اور آج تاک رات ہے، جتنا بھی مانگے. کوئی اور سوال ہے تو کر لیجئے، پھر میں اجازت چاہوں گا اور آپ کو بھی دے دوں گا. ایک کسی نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، ہینڈ ریز کیا تھا پہلے، تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ میں جواب دوں گا کہ انشاءاللہ بعد میں. تو پتہ نہیں وہ کدھر ہے وہ. آمین. بچوں کے لیے دعا کریں کہ سب بچوں کو اللہ تعالیٰ، سب لوگ دعا کریں. ابھی ہم انشاءاللہ چند لمحوں میں مل کے بھی دعا کر لیں گے. اللہ نے چاہا تو ساتھ میں بھی دعا کریں گے. اور ایک سوال جو آیا کہ مولانا وقاص صاحب اگر وہاں فیس بک پہ کوئی سوالات ہیں تو وہ بھی دے دیجیے. ایک سوال یہ آیا ہے جی کہ بچے اگر بات نہیں مانے تو کیا کریں؟ اگر ایک ہی عادت کو وہ نہیں چھوڑتے چھوٹے بچے تو کیا کریں، کہ کیسے کریں پھر؟ تو بھائی برداشت کریں، کوئی بات نہیں. اگر وہ ایک انسان ہے، اگر اس کو بات نہیں مانتا، سمجھ میں نہیں آتی، تو بات سمجھانے کا طریقہ تبدیل کریں. ٹھیک ہے، بات سمجھانے کا طریقہ تبدیل کریں. آپ ایک ہی چیز پہ اصرار کرتے ہیں، ایک ہی انداز سے کام کرتے ہیں، ایک ہی انداز سے کاوش کریں گے اور ہر دفعہ چاہیں گے کہ ایک وہ جو ہے وہ نتیجہ کوئی نیا آ جائے گا. محبت سیکھیں، بچے کو سمجھیں، نفسیات ضرور بچے کی سمجھیں اور پڑھیں. اچھا جی، کوئی لائٹ کا بھی میں ذرا پڑھ لوں جی. اچھا جی، کسی نے پوچھا تھا کہ اگر سوال پوچھنا ہو جی مولانا وقاص صاحب جو ہمارے اس وقت ایڈمن پہ ہیں، ان کو میں کہوں گا کہ وہ نمبر دے دیجئے واٹس ایپ جس پہ سوالات آتے ہیں، اس پہ ہم جواب انشاءاللہ وائس نوٹ بھیجیے، لکھ کے بھیجیے، ہم جواب دے دیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، تین بیٹیوں کی ذمہ داری ہے جس کے اوپر چلیں جی. اللہ تعالیٰ آپ کی جنت کا باعث بنائے بچیوں کو، اور ان کو وہ چیز سکھائیے جو اس دنیا کے اندر اب بہت نایاب ہو گئی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، میں بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں اور شادی شدہ ہے میری بیٹی ماشاءاللہ. دو چیزیں میں دیکھتا ہوں جی، باقی تو یقیناً آپ اچھی تربیت کر رہی ہوں گی، ان کو دین بھی سکھائیں گی، دنیا بھی سکھائیں گی. اللہ تعالی اور اس کی مخلوق سے محبت اور اپنے فرض سے محبت، اگر یہ دو کام ہو جائیں تو پھر سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. کیونکہ والد بالکل بچوں کی تربیت نہیں کرتے تو اس میں کیا کریں، اکیلی والدہ کیسے تربیت کرے؟ مشکل کام ہے جی. اللہ نے ذمہ داری دونوں پہ مجموعی طور پہ ڈالی ہے کہ والد اور یعنی کہ جوائنٹ ذمہ داری ہے نا، والد اور والدہ کی. لیکن میں بتاؤں کہ بعض اوقات اس کو غنیمت سمجھیں. بعض ابا ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ تربیت نہ ہی کریں تو بہتر ہے، والدہ کے پاس کھلا میدان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کرے، نہ پڑے گا. بالغ بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ بڑے سمجھا بجھا کے. آج کل یہ بچے جو بالغ ہو جاتے ہیں نا، یہ لاجک اور پھر یہ منطق، پھر یہ چیزیں مانگتے ہیں ہمارے سے. ان کو منطق اور لاجک کے ساتھ سمجھائیں. اور بچوں کو اگر بڑوں کی طرح ایک سمجھدار بڑے سے اور کسی میں نے کہا نو مسلم سے کے انداز سے بات کریں گے آپ، تو اس کو بہت زیادہ اثر لے گا انشاءاللہ. وہ والد کو کیسے سمجھایا جائے؟ جو کہ پیار سے، محبت سے، اور کسی خاندان کے بڑے سے کہیں کہ وہ بھی ان کو سمجھائے. یہ بہت بری بات ہے اگر کوئی شخص کسی بچے پہ، آج کل تو خیر بچیوں پہ تو یہ بڑی 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 بری بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس معاملے کو حل اور آسان فرمائے. اور اب مجھے بہت رنج ہوا ہے اس کو پڑھ کر، اس سوال کو. تو کوئی بڑے سے بھی سمجھوائیں اور خود بھی پیار محبت سے کوئی طریقہ کریں کہ یہ چھوڑ دیں یہ چیز. جو بچے پڑھائی کی طرف بالکل بھی نہیں آتے، پیار سے دنیا کی ہر چیز جیتی جاتی ہے، میں آپ کو بتاؤں. اور بچوں کے معاملے میں تو بہت ہی آسان ہے.
محبت سے اور پیار سے، صبر اور حلم سے ہر چیز. جلد بازی بڑی ہوتی ہے ہمارے اندر، ہم بچوں کو اسٹڈی نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ 4 چیزیں میں نے عرض کیا پہلے، اور پھر بچوں کو اسٹڈی کریں کہ یہ بچہ کیسا ہے. ہر بچہ ایک طرح کا نہیں ہوتا. بعض اوقات پہلا بچہ یا بچی بہت لائق ہوتی ہے، خود بخود سارے کام کرتی ہے، چھوٹا والا آتا ہے وہ نہیں کرتا، تو کہتے ہیں یار وہ اچھا بلا تھا، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا. اس کو کچھ نہیں ہوا، وہ الگ انسان ہے، وہ الگ انسان. انسان رنگ رنگ کے ہوتے ہیں، کوئی جانور تھوڑی ہے سب ایک جیسے طبیعت کے ہوں، انسان ہے. تو ان کی طبیعتیں ایک طرح نہیں ہوتی، اور اس طبیعت کو جاننا، اس طبیعت کو سمجھنا سیکھے. اور انشاءاللہ اور جب کریں گے تو آپ کو لانا آسان ہو جائے گا، لیکن پیار سے ضرور اور محبت سے. اس لیے کا لیکچر شروع سے سننا ہے ہمارے فیس بک پیج پہ ہوگا. مولانا وقاص صاحب فیس بک پیج کا لنک ڈال دیجئے اس کے اوپر. اچھا جی، وعلیکم السلام. جی میرا دوسرا بیٹا بہت شرارتی ہے. شرارتی بچہ وہی ہوتا ہے جو کہ یہ کامل صاحب جو ہے نا جی ماشاءاللہ، آپ کرنا کریں، کامل مسلمان بنیں گے. اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی زبردست کام لے گا انشاءاللہ، ہماری دعا ہے. اور کوئی بات نہیں، شرارتی بچہ جو ایکسٹرا ذہین ہوتا ہے نا بچہ، جو غیر معمولی ذہین ہوتا ہے اور جو غیر معمولی اس پہ طاقت انرجی ہوتی ہے، وہی شرارتی ہوتا ہے. اس کی شرارتوں پہ پیار کریں، اس کی شرارتوں پہ اس کو سختی نہ کریں. پتہ نہیں چھوٹی عمر کا ہی ہوگا لگتا ہے آپ کی باتوں سے. نماز نہیں پڑھتا تو کوئی بات نہیں، اگر اس پہ نماز فرض نہیں ہے تو آپ فرض ابھی نہ کریں، آرام سے پیار سے کریں. اور ماحول بھی ہوتا ہے، دوست بھی ہوتے ہیں، طبیعت بھی ہوتی ہے انسان کی، آہستہ آہستہ جبر نہ کریں اس کے اوپر. ابھی وہ جو حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ وہ جو 7 سال پہ کرو اور 10 سال پہ پیٹو، تو 10 سال کا بچہ آپ دیکھیے، آج سے 14 صدیاں پہلے 10 سال کا بچہ بڑا ذہین ہوتا تھا. 12 سال کی بچی، 15 سال کی بچے کی شادی بھی ہو جایا کرتی تھی. 14 سال کا بچہ والدین کے، والد صاحب کے 50 اونٹ لے کے ان کو چرا کے پورے علاقے سے واپس اکیلا شام کو آ جایا کرتا تھا. آپ کا 10 سال کا بچہ جا کے محلے کی دکان سے ڈبل روٹی لا سکتا بیچارہ. اس طرح اس کو ہم نے پیار لاڈ کیا ہوا ہے. اس لیے سب بچوں، آج کے بچوں کو تھوڑا سا وقت دیں، اور اگر کہیں متاثر ہو گئے، اگر ان میں کہیں پر برائی آ گئی، دیکھیے جس چیز پہ سختی ضرور ہونی چاہیے، بچہ جو سمجھدار ہونا شروع ہوتا ہے، لیکن سختی کا مطلب ایک طرح کی سختی نہیں ہوتی. اس دور کی فتنوں کو سمجھیں، اور اس میں سے فتنہ یہ ہے کہ جو ہی آپ اس پہ ریئیکٹ کرتا ہے، کبھی وہ ریئیکشن واضح ہوتا ہے اور کبھی وہ ریئیکشن چھپا ہوا ہوتا ہے، اور نظر بعد میں کبھی آئے گا جب آپ کچھ نہیں کر سکے. تو بڑے آرام سے محبت سے کریں، کامل صاحب ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. کون سے امام تھے حرم کے؟ فرض سے کیا مراد ہے؟ میں سمجھا نہیں بچے، یہ کیا ہے فرض سے کیا مراد ہے؟ میں نے کچھ کہا ہی ہوگا اس پہ آپ نے پوچھا، لیکن ذرا وضاحت کر دیں. آپ کون سے امام کے حرم کے نام بھول رہا ہوں، ان سے کسی نے پوچھا، یہ ابھی 20-25 سال پرانی بات، آپ کیسے حرم کے امام بنے؟ تو انہوں نے کہا جی والدہ کی بددعاؤں سے. کہ والدہ کی بددعاؤں سے؟ انہوں نے کہا جی میں بہت شرارتی تھا، پڑھتا نہیں تھا، اور پڑھائی میں مجھے کوئی ایسی دلچسپی نہیں تھی، تو مجھے والدہ بہت تنگ ہوتی تھی اور بہت زیادہ زچ ہوتی تھی میری شرارتوں سے. تو اماں جا کے حرم میں، وہ مکہ کے رہنے والے تھے، اماں جا کے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے ان بقول ان کے بدوائیں کرتی تھی اور کہتی تھی کہ یا اللہ میرا بیٹا بڑا شرارتی ہے، شرارتوں سے باز نہیں آتا، یا اللہ تو اس کو نا شرارتوں سے باز ہو جائے، تو اس کو حرم کا امام بنا دے، یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. ماں کی تو پھر دعائیں بھی ایسی ہوتی ہیں. دعائیں کریں جی. پوچھنا ہے کہ اگر بیٹا کسی کی باتوں میں آ کر غلط کام کرے تو کیسے سمجھائیں؟ 7 سال کا بچہ جی باتوں میں کسی کی کیوں آتا ہے، آپ کی باتوں میں کیوں نہیں آتا؟ اپنا اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کو بڑھائیں، اپنی دوستی کو بڑھائیں، آپ کی باتوں میں آئے گا انشاءاللہ. 10 سال کی بیٹی ہے، نماز میں دھیان نہیں ہے، حفظ کرانا چاہتی ہوں، دعاؤں کی درخواست. ہو جائے گا جی بیٹا، بس پیار اور محبت سے کریں، حفظ کے اوپر جبر نہ کریں، بس خوشی خوشی اس کو ترغیب دیں.
اور حفظ کی جتنی کرتے ہیں اس کو عزت دیں، اسے اسی کو اکرام دیں، تو اس اکرام سے دیکھیے گا کہ جی بہت فائدہ جی، بہت فائدہ جی. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین کی دعائیں بہت مانگیں جی، بہت فائدہ ہوگا جی. جوائنٹ فیملی میں جہاں دین کا بالکل ماحول نہ ہو وہاں پر تربیت کیسے کریں؟ ہاں بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کے لیے اللہ آپ کو ہمت دے، اس میں آپ کو آسانی دے. دیکھیے جوائنٹ فیملی کے فائدے اور نقصان بھی ہیں، دونوں چیزیں. اگر دینی ماحول باقیوں کا نہ ہو تو آپ کے بچوں میں احتیاط کریں کہ دین کے کام اتنا ہی کریں گے جتنا وہ آپ لوگوں کے ساتھ دل و جان سے اٹیچ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ان کو اپنے ساتھ جتنا بھی آپ اٹیچ کریں گے اتنا زیادہ وہ آپ کے قریب ہوں گے، اور آپ کی باتوں پہ آج نہیں تو کل عمل کریں گے. تو اس فکر نہ کریں. کوشش کریں کہ بچوں کو کمپلیکس میں نہ ڈالیں، مشکل میں نہ ڈالیں. ایک کمپلیکس ہو جائے کہ کیونکہ وہ لوگ دیندار نہیں ہیں تو وہ زیادہ باہر جاتے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ اپنے بچوں کو بھی وہ دنیاوی سہولیات اور وہ برات اور وہ سیر سپاٹا وہ سارا کچھ اس پہ بڑھ کر دیں، زیادہ ٹائم دیں، زیادہ ان کو انجوائمنٹ بھی دیں. ان کو یہ مت لگے کہ جی ہمارے پر ہر وقت اسلام کے درس ہوتا رہتا ہے، بلکہ ہمیں زندگی میں سارے مزے حاصل ہیں. 8 بار حفظ کر لی ہیں، اگلے بالکل نہیں چل سکا تو دعا کریں اللہ تعالیٰ آسانی کرمائے. اگر 8 پاروں کا بھی حافظ ہو گیا ہے تو جبر نہ کریں، جبر سے بات فائدہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اور صحت مند اولاد نصیب فرمائے. بچے وقاص صاحب 4، یہ تو مجھے خود بھی یاد نہیں ہے کہ 4 پوائنٹس میں نے کیا بتائی تھی، اتنی یادداشت نہیں ہے میری. اس کو ریکارڈنگ کو دیکھ کے مجھے بھی بھیج دیجیے گا. یہ نماز کے لیے نہیں ریڈی ہوتا کتنا بڑا ہے. دعائیں کریں گے، ہم ضرور کریں گے بیٹے، اور کوئی بات نہیں، پیار سے پیش آئیں. کتاب کا نام سمجھا سکیں، کس موضوع پہ کتاب ہے؟ میں نے سمجھا، وہ بتا دیجیے. اللہ کی محبت اور اس کی مخلوق کی محبت اور اس کے سے یہ اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی، فرائض جو ہے مراد یہ ہے کہ جو ذمہ دار جو فرائض، ایک تو وہ اللہ کی طرف فرائض ہے، اور ایک گھر میں جب ایک بچی جاتی ہے تو اس کی کچھ ذمہ داریاں گھر پہ بھی ہوتی، لیکن گھر پہ کی ذمہ داریاں بھی اس کے اوپر ہوتی ہیں. وہ ذمہ داریوں کو محبت سے کرے. اگر کھانا ہے اور پکانا ہے، ان چیزوں سے نفرت اور حقارت کرنے کے بجائے ان میں پیار ڈالے، ان کو پیار سے بھر کے کرے، تو وہ بچی بہت دل جیتے ہے. اور اگر ان کو دل سے گھر سے ہی اگر بچیوں کو کام کرنے سے اور محنت کرنے سے اگر ہم نے زیادہ ہی لاڈ پیار میں کیا تو ان سے پھر نہ کام ہوتا ہے اور نہ کام کو پسند کرتی ہیں، اور جب کرنا پڑتا ہے تو پھر دن بھر وہ بنا رہتا ہے. تو یہ اپنی اس سے مراد ہے کہ فرض جو ہیں، جو اپنی ذمہ داریاں ہیں، ان کو محبت سے پورا کرنا سیکھے، خوشی خوشی. بہت زیادہ شدید غصہ آتا ہے، بہت غصہ کسی کو آتا ہے جی، تو اس کو چاہیے کہ کثرت درود شریف پڑھے، 2 رکعت نفل پڑھے حاجت کے روزانہ عشاء اور فجر کے درمیان، اور اس میں یہ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ طبیعت میں سے. اور میں نے مذاق نہیں کیا تھا کہ شوگر کا ٹیسٹ بھی کروا لیجیے، اور ورزش وغیرہ کریں، واک شاک کریں، دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ. دعا کثرت سے کریں. اللہ تعالیٰ ہے اس کو اللہ. حضرت انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ایک دعا ہے جو کہ ختم نبوت کے تحفظ ختم نبوت کے اکابر کے بھی اکابر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ایک دعا دیا کرتے تھے. میں ان سب بچوں کو جن کا کہا گیا ہے، یہ بیٹے کے بارے میں کسی نے کہا ہے اور بہت بچوں کے بارے میں ذکر بھی ہوا، تو مجھے وہ دعا یاد آئی ہے، تو وہ دعا میں آپ اپنے بچوں کو دے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ حافظ بنائے، قاری بنائے، اللہ تعالیٰ انور شاہ کی گدی پہ بٹھائے، آمین. صبح 25 سال کا جی بچہ ہے جی، تو یہ کسی وقت رابطہ کر لیجیے، پھر اگر کوئی زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے تو پھر رابطہ کر لیجیے.
موبائل بہت دلچسپی لیتے ہیں 100 6 سال کے بچے. اس موبائل کو ہی مسلمان کریں جی. مجھے لگتا ہے کہ ہم ان سے جان نہیں چھڑا سکیں گے. موبائل کو مسلمان کر لیں. لیکن اس میں ساتھ یہ بھی ہے کہ کہیں دلچسپی اس نے آپ لوگوں سے تو نہیں لے لی, یہ بھی دیکھیں. اور تیسری بات کہ ایسے کاموں میں بچوں کو لگائیں کہ ان کو موبائل کی فرصت کم ملے. تربیت کی کتاب کے حوالے سے اچھا اس کے حوالے سے جی یہ ہمارے دارالمصحف والوں سے میں کہوں گا کہ اس کا جواب وہ خود دے دیں بچوں کے لیے جو نوٹس مرتب کیا ہے. میرے بچے وہ کہتی ہیں کہ ہمارے بچے موبائل میں ہی ہوتے ہیں. جی ہاں, سبھی کی ہوتے ہیں جی. میں نے کہا نا کہ دنیا سے موبائلوں کو اسلام قبول کرنا پڑوائیے, ان پہ ایسی ایپس چیزیں ہوں جو بہتر ہوں, اور ایکٹیویٹیز جو کہ اب ظاہر ہے کووڈ کی وجہ سے بھی محدود ہو گئی ہیں, باہر کھیلنا, باہر نکلنا, اور دیگر کھیل کود جو ہیں اس میں ان کو مصروف رکھنے کی کوشش کریں تاکہ اس کی باری کم از کم آئے. چلیے جی, ہمارے پاس اتنا وقت طے ہوا تھا اس سے کچھ شاید اوپر ہی لگ گیا ہوگا. اور آج میری گفتگو کے ٹکڑے کچھ ایسے تھے جس کے لیے وضاحت مجھے معلوم ہے کہ اور چاہیے وہ شاید. تو میں آپ حضرات سے اور سب خواتین سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کو ریکارڈنگ کو ضرور دوبارہ سنیے, اور اگر کوئی وضاحتی سوال ہے تو ہمارے ویب پیج پہ یا ہمارے اس پہ نمبر آپ کو دیا ہے اس پہ آپ ضرور سوال کریں, اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جواب ضرور دیں. اب ہمارے بچے تو چلے گئے تھے, ہم نے بھجوا دیے تھے. اگر وہ واپس آ جائیں, کیونکہ میری خواہش تھی کہ آج میں آپ میں سے جو بچے اور بچیاں تو ہیں بڑے, اور ان کے بچوں کے جو بڑے بھی تو بچے ہی ہیں ہمارے لیے, وہ اگر آ جائیں اور ہم مل کے آج تاک رات کے ان لمحات کا فائدہ اٹھا کے دعا کریں. کسی معصوم بچے کی آمین جو ہے وہ شاید ہم سب کے لیے نافع ہو جائے, اور آپ اتنے حضرات جو ہیں اس میں آپ میں سے نیک لوگ آپ لوگ سن رہے ہیں, شاید آپ لوگوں کی آمینیں جی ہیں اس سے میری دعائیں بھی قبول ہو جائیں. تو آئیے ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں, اور انشاءاللہ آج کی اس نشست کا میری طرف سے تو اختتام اس دعا سے ہی مل کے کرنے سے ہوگا. اگر کوئی اعلان یا کچھ ہے تو میں ایڈمنسٹریٹر سے کہوں گا کہ وہ ابھی کر لیں تاکہ ہم آمین. آپ کو بھی قبول اللہ تعالیٰ فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی قبول فرمائے. جی بہت بہت جی کوارڈینیٹر حضرات سے جی دعا کی طرف چلیں, کوئی اور کا چیز نہیں ہے, کوئی اعلان وغیرہ ہے تو وہ کر لیں, ورنہ پھر ہم دارالمصحف والوں سے گزارش ہے کہ اگر کوئی اعلان ہے تو وہ کر لیجیے, دعا کے بعد انشاءاللہ میٹنگ اینڈ کر دی جائے گی. جی دعا کی طرف بڑھیں. جی جی شیخ. اچھا جی, دعا کے دوران میں کیمرہ بند جو ہے وہ آئے گی دعا. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عدد خلقه وزنات عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم ربنا لا اله الا الله, لا اله الا الله الحليم الكريم, سبحان الله ربي اشياء عظيم, الحمد لله رب العالمين. اللهم نسألك موجبات رحمتك, اے اللہ ہم آپ سے اس بات کی بھیک مانگتے ہیں کہ آپ کی رحمت ہم پہ واجب ہو جائے, وَعَغَائِ مغفرتک, اور آپ کی مغفرت بھی ہم پہ لازم ہو جائے, وَالْغَنِیمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍ, اے اللہ ہر نیکی میں ہمارا حصہ بھی ڈال دیجئے, وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ, اے اللہ ہر گناہ سے برائی سے ہم کو محفوظ کر دیجئے. لَا تَدْعَ ذَنبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ, اے اللہ کوئی گناہ نہ چھوڑیے ہمارا جس کو آپ معاف نہ فرما دیں. وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ, اور کوئی مصیبت کو بلا نہ ہو جس کو آپ دور نہ فرما دیں. وَلَا مَرْضًا إِلَّا شَفَيْتَهُ,
اور ایسا کوئی مرض نہ ہو اس کی شفا آپ عنایت نہ فرما دے. وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رَضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا، اور ایسی کوئی حاجت نہ ہوگا آپ کی قضا کے خلاف جو آپ پوری نہ فرما دیں. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اے اللہ اپنی محبت و معرفت نصیب فرمائیے، اپنے ذکر و فکر نصیب فرمائیے، اپنے راستے میں جینا اور اپنے راستے میں ہی مرنا نصیب فرمائیے. اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و معرفت نصیب فرمائیے. اے اللہ ان کی سیرت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ یہ تیرے سامنے، یہ تیری رضا کی خاطر یہ جو خدمت ہوئی ہے، اے اللہ اس سے تو قبول فرما لے. اے اللہ تیرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت کی مہر اے اللہ یہ دلوں کے اوپر بھی لگی ہیں، اے اللہ تو ان دلوں کو نور سے بھر دے. اے اللہ ان بچوں کے سینوں کو تو اپنے علم کے نور سے بھر دے. اے اللہ جنہوں نے ان کو پڑھایا ہے، جنہوں نے ان کو سکھایا ہے، اے اللہ تو ان کی اس کاوش کو قبول فرما. اے اللہ تو ان کی کاوش کو قبول فرما. اے اللہ دارالمصحف اور اس کے سارے منتظمین، اس کے اساتذہ ہیں، اللہ استانیہ ہیں، ان سب کو تو قبول فرما. اے اللہ جن لوگوں نے تعاون کیا ہے اپنے وقت کا، اپنی محنت کا، اپنی دعاؤں کا اور اپنے مال کا، اے اللہ تو ان کو ان کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما. اے اللہ تو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما. اے اللہ ہمیں بھی ختم نبوت کے سپاہ میں اے اللہ محافظین میں شامل فرما اور ہمارے سے یہ کاوش اے اللہ قبول فرما. اے اللہ جن لوگوں کے دل خالی ہیں ختم نبوت سے، اے تو ان کے دلوں کو بھی ایمان عطا فرما. اے اللہ تو ان کے لوگوں کو بھی ایمان عطا فرما. اے اللہ جو لوگ اس اے اللہ فطر میں مبتلا ہیں کہ ان کو نہ تو رسول وسلم کی نبوت کا پتہ ہے اور نہ اس کی ختم ہو جانے کا رسالت کا پتہ ہے، تو اے اللہ ان کے دلوں کو بھی ایمان عطا فرما. اے اللہ اس رمضان میں تو سب کے لیے ایمان اور ایمان کا فیصلہ اللہ فرما دے. اے اللہ یہ تیری بھیجا ہوا رمضان ہے، اے اللہ یہ تیزی سے تیرا مہمان آیا ہے اور تیزی کے ساتھ یہ جا رہا ہے. اے اللہ ہم تیرے بھیجے ہوئے اس مہمان کا حق نہیں ادا کر سکے. اے اللہ کوئی اس میں نماز، کوئی نفل، کوئی سجدہ، کوئی رکوع، کوئی تلاوت، کوئی روزہ اے اللہ تیری دربار میں پیش کرنے کے قابل نہیں. لیکن اے اللہ تو ہماری شکلوں کو نہ دیکھ، تو ہمارے دلوں کو دیکھ، تو ہمارے عبادت کو قبول فرما، رات کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم سے وہ معاملہ نہ فرما اس کے ہم لائق ہیں، ہم سے وہ معاملہ فرما جو تیری شان کے لائق. اے اللہ ہم سے وہ معاملہ نہ فرما جس کے ہم لائق ہیں، ہم سے وہ معاملہ فرما جو تیری شان کے لائق ہے. اے اللہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے ملک کو، اس میں معاشرے کو اے اللہ شریعت پہ چلتا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اے اللہ ہم کر نہ سکے. ہم تو تھک گئے اے اللہ، لیکن اے اللہ تجھے تو کوئی تھکا نہیں سکتا. اے اللہ تو ہماری کمی جو رہ گئی تو پوری فرما دے. ان بچوں کی تو اے اللہ حفاظت فرما، ان کے ایمان کی اور عمل کی حفاظت فرما. ان کے لیے اور ہم سب کے لیے اللہ جنت مقدر فرما دے. اے اللہ اگر ہم پھسل جائیں، پھسلنا بھی چاہیں تو ہمیں پھسلے نہ دے. اے اللہ تو ہمیں سنبھال لے، تو بچوں کو سنبھال لے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے اللہ اس معاشرے کی تو ہوا بھی خراب ہو گئی، لیکن اے اللہ تو سب کی حفاظت کر سکتا ہے. تو ہماری بھی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. ان بچوں میں سے اے اللہ، ہمارے بچوں میں سے، بچیوں میں سے ایسے لوگ اے اللہ تو پیدا فرما، تو تیار فرما دے اپنی رحمت سے. ایسے لوگ تیار فرما دے جو دنیا میں بھی اے اللہ دین کا مینار ہو، اور اے اللہ آخرت میں بھی یہ لوگ اے اللہ دین کا مینار ہو. اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اس مجلس میں، اے اللہ تیرے بہت نیک بندے اور بندیاں اور تیرے معصوم بچے بیٹھے ہیں. تو نے خود ہی فرمایا کہ جب بندہ اور بندی میرے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھتا ہے تو مجھے اس کو خالی ہاتھ بھیجنے میں غیرت آتی ہے. اے اللہ تو ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ اس میں نیک ہے، حافظ ہے، حافظائے ہیں، قاریہ ہیں، قاری ہیں، تو اے اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. ان کے حق میں بھی اے اللہ ان کے لیے خیر کی اور اوروں کے لیے دعا قبول فرما لے. اے اللہ جن لوگوں کے لیے، بچیوں کے لیے کہا ہے،
اے اللہ تو ان کے لیے نیک اور صالح اور ساتھی اے اللہ عطا فرما، ان کے والدین کے لیے آسانی فرما دے، ہمیں سادہ اور سہل شادی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ گھروں میں جو پریشان ہیں، جو آپس میں لوگ پریشان ہیں، میاں بیوی کے آپس میں دورتیں ہیں، فاصلے آ گئے ہیں، تو اے اللہ تو ان فاصلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ان کو ایک کر دے، ان کی سوچ کو دلوں کو ملا دے۔ اے اللہ جتنی بھی بچیاں ہیں اللہ جنہوں نے کہا ہے ان بچیوں کے لیے اللہ تو ان کے نصیبوں کے اللہ نیک فرما دے، بہتر فرما دے اور آسانیاں فرما دے۔ اے اللہ ایک کسی نے والد صاحب کے لیے کہا ہے اے اللہ ان کو تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، صحت کے ساتھ اے اللہ میں تو جس کو بھی رکھ دنیا میں خیر و عافیت سے رکھ، اور اے اللہ جس کو تو دنیا سے بلا دے اپنے واپس اس کو اپنے پیاروں میں شمار فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے اور دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ جو دعاؤں کے لیے اے اللہ تو سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے سے جوڑ لے، اپنی محبت عطا فرما، اور ان اعمال کی محبت جو تجھے محبوب ہوں اے اللہ جو تجھ سے دور کرے تو ہم کو اس سے دور کر دے۔ اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی نظریاتی ہوں یا اصلی ہوں تو اے اللہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں تو ان کی حفاظت فرما، ان کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ جو لوگ دنیا میں مسلمان نہیں ہیں اے اللہ تو ان پہ بھی ایمان کی اے اللہ نور ان پہ چھاور فرما دے، ہم کو جو دل آج الگ ہوئے ہیں ان کو اکٹھا فرما دے، مسلمانوں میں اے اللہ آپس میں جو قدورتیں اور آپس میں فرقہ واریت بن گئی ہے اے اللہ تو اس کو بھی دور فرما دے، ہمارے دلوں کو ایک کر دے، جیسے کہ آپ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کے گئے تھے کہ ہم سب ایک تھے، اے اللہ ہم سب کو پھر سے ایک فرما دے۔ اے اللہ یہ ہماری بٹیا جس نے جو اسپیشل چائلڈ ہے اے اللہ جتنے بھی اسپیشل بچے ہیں اے اللہ ان پہ تو ہاتھ رحم فرما۔ اے اللہ یہ فرشتے ہیں جو تو نے ہمارے درمیان ڈالے ہیں اے اللہ تو ان کے لیے آسانیاں فرما دے، اے اللہ تو ان کو صحت عطا فرما دے، اے اللہ ان کو والدین کے لیے باعث جنت بنا دے، اے اللہ دنیا میں ان کے لیے آسانیاں فرما اور آخرت میں آسانیاں فرما۔ اے اللہ ان بچیوں کے لیے خصوصی انتظامات فرما، دنیا میں بھی ہو کوئی مثبت مزید کام کر سکے اور ہمارے لیے باعث مغفرت و آسانی روز محشر ہو جائیں۔ اے اللہ جتنے دنیا میں لوگ ہیں جو اس وبا سے تنگ ہیں اے اللہ یہ ہمارے اوپر جو پریشانی آئی ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے کیا ہوا ہوتا ہے اللہ، لیکن تو اے اللہ ہم سے وہ معاملہ نہ فرما جس کے ہم لائق، وہ فرما جو تیری شان کے لائق۔ اے اللہ اس وبا کو تو نے اس میں بھی بہت ہی خیر رکھی ہے، ہم جانتے ہیں اللہ تیرے حبیب نے ہمیں یہ ایمان سکھایا، عقیدہ سکھایا کہ یہ بھی ہماری خیر کے لیے ہے، لیکن اے اللہ تو آسان نعمت عطا فرما، اس کو ہم سے دور کر دے اے اللہ، اور اس کو جن لوگوں کو مسلمانوں پہ یہ اتری ہے اللہ مجموعی طور پہ ان کے لیے ایمان میں اضافے کا باعث بنا دے، اور اے اللہ جن لوگوں کو ایمان بھی حاصل نہیں ہے تو اس کے ذریعے سے ان کو ایمان عطا فرما دے، تو ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی رحم کرنے والا تو نہیں، تو اس سے زیادہ رحم کرنے والا تو نہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دارالمصحف آن لائن اکیڈمی کے بہاف پر حضرت شیخ کی خدمت میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے اور آپ کی دعائیں، آپ کی رہنمائی ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، اور تمام بہنوں کا اور اپنے تمام کوآرڈینیٹرز کا اور تمام بچوں کے لیے خصوصی دعائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور سب کے لیے عافیت اور خیر کے فیصلے فرمائیں۔ اس مجلس کو ہم برخاست کرتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔